نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، ملک کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ کن مشکلات سے پاکستان نکلا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے یہ خبریں بھی سنی تھی سال دو سال پہلے کہ پاکستان جو ہے نا وہ معاشی طور پر بالکل ختم ہو گیا ہے، ہمارا خزانہ خالی ہو گیا ہے، کسی وقت بھی جو ہے نا وہ پاکستان کریش کر جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پاکستان کے 3 4 5 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ باتیں ہم نے بالکل ماضی قریب میں سنی۔ پھر اللہ نے ایسا کیا کہ پاکستان کو ایک جرت مند قیادت ملی۔ حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسمبلی کے فلور پر کہا گیا کہ کیا ہم انڈیا پر حملہ کر دیں، کیا کریں؟ جب انڈیا نے پاکستان کی خلاف ورزی کی، حدود کی اور پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تو اس وقت یہ باتیں کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے پاکستان کو ایسی قیادت عطا فرمائی کہ جس نے بروقت فیصلے کیے، اور حالیہ مارکہ حق جو بنیان مرصوص ہم نے آپریشن کیا، اس کے نتیجے میں پوری دنیا نے پاکستان کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کو دیکھا اور اس کو سراہا بھی۔ یہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ پاکستان اب بہتری کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم پاکستان کے کرتا دھرتا لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کو مضبوطی سے لے کر آگے بڑھیں۔ یہ یوم آزادی منایا گیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایک آپ لائن جو ہے نا وہ سیٹ کریں اور اس کے مطابق آگے بڑھیں، جیسا کہ بڑھنے کا حق ہے، یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں، صدر مملکت ہوں، یا دیگر جو حضرات ہیں وہ بھی مل بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں، پاکستان میں کوئی ایسا معاہدہ کریں کہ جس معاہدے کے نتیجے میں ملک کی بہتری ہو، کسی کی شخصیت اوپر نیچے نہ ہو، ملک آگے بڑھے، ملک کو اوپر ہونا چاہیے۔ یہاں اصل میں ملک سے بڑی شخصیات ہو جاتی ہیں، میرا سیاسی قائد تو تیرا سیاسی قائد، میرا لیڈر تو تیرا لیڈر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، جو پاکستان کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پاکستان کے حال پر خدا را رحم کریں، خاص طور پر سول بیوروکریسی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فوج ہے، ماشاءاللہ فوج کے جو سربراہ ہیں محترم جناب جنرل سید عاصم منیر، وہ اس وقت پاکستان کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، تو ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھا جائے۔ جس طریقے سے ہم نے ایک مارکے میں کامیابی حاصل کی ہے، یعنی میدان جنگ میں ہم نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، اسی طریقے سے وہ دشمن جو پاکستان کو معاشی طور پر عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، وہ دشمن جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، ان تمام تر دشمنان اسلام و پاکستان کا قلع کما کرنے کے لیے ہم سب ایک جگہ مل بیٹھیں، اور اس لحاظ سے فوج بھی اپنا کردار ادا کرے، سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اپنا کردار ادا کریں، وقت کی حکومت بھی کردار ادا کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ جیسے ہم نے دشمن کو میدان جنگ میں شکست دی ہے، اور اسی طریقے سے ہم معاشی میدان میں بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے سفارتی سطح پر ہمارا دشمن ہمارے مقابلے میں کمزور ہوا ہے، ہماری سفارت کاری بہتر رہی، تو اسی چیز کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ہمارے یہ خد و خال ہیں، ہم دنیا میں امن بھی چاہتے ہیں اور اپنی بقا بھی چاہتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی جو ہے نا وہ ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے۔ جو جس لیول کا آدمی ہے وہ اسی اپنی منصبی ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام اور پاکستان کے حق میں بات کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔